تیسری آیت اس کی وہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، امام راضی کا قول کہ آ کر کھڑے ہو گئے اس مقام پر جیسے کہ خوف زدہ ہو انسان، دہشت زدہ. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. کیا سمجھے اس کو؟ وہی وہ ہے، پھر یہ کیا ہے؟ غالب کا بڑا پیارا شعر ہے، جبکہ تجھ میں نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. یہ ہے وہ مقام جس پر کہ آ کر کھڑے ہو گئے امام راضی. اعلم ان ھذا المقام مقام غامض مہیب عمیق. خبردار، ہوشدار کہ رہبر دم تیغست قدم رہا، ہوشیار ہو جاؤ، تلوار کی دھار پر قدم آ گیا ہے تمہارا. یہ ہے وہ مسئلہ کہ جس کو ہمارے بعض صوفیہ وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ فلسفے کا مشکل ترین مسئلہ ہے. وحدت وجود کی ایک تعبیر وہ بھی ہے جو کفر ہے، شرک ہے، اموست، جس کے کفر اور شرک ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں. لیکن یہ کہ یہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں. میں نے امکانی حد تک سمجھایا ہے اور مجھے اطمینان ہے، اور مجھے اس کی سند حاصل ہوئی تھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب سے. ایک مرتبہ انہوں نے میرا اسی صورت کا درس سنا. انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے 50 سال ہو گئے اس وحدت وجود کو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے، لیکن تم نے اپنے ایک اس درس قرآن میں جس طرح اس کو واضح کیا میں آج تک نہیں کر سکا. یہ الفاظ تھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کے. بہرحال اب اس میں یوں سمجھ دیجئے یہ کائنات حادث ہے. ہم جانتے ہیں کہ حادث ہے، ہمیشہ سے تو نہیں ہے. پہلے کون تھا؟ اللہ تھا. تو کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ سے. پھر ہم پڑھائے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک وقت آئے گا کچھ نہیں رہے گا، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام رہ جائے گا. تو آخر کون ہوا؟ اللہ. اب یہ اول و آخر کے مابین جو ہے اس کا ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے. یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایک حدیث نے عام لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے. حضور یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء. تو وہ پہلا ہے کہ جس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی. وانت الآخر فلیس بعدک شیء. تو وہ آخر ہے کہ تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء. تو سے اوپر کوئی شے نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء. بہرحال اس کو اسی حد تک اس وقت رکھیے. جن کو زیادہ شوق ہو جائے وہ پھر میرے وہ تفصیلی کیسٹس کی طرف رجوع کریں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب تو واضح ہو گیا ہے ہی وہ. اس سے پہلے ہم پڑھا تھے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو اس حوالے سے تو یہ دو صفات اللہ کی خاص طور پر آپ دیکھیں گے قرآن میں، علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم. دو چیزیں آئیں گی خاص طور پر. ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز پر قادر.